اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے، اگر تمہیں یہ دو نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن لکھا جا چکا ہے۔ یاد رکھو کہ دعا کی قبولیت کی تین بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ معجزے ہوتے ہیں اور خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے منوا ہی لیتے ہیں، اور مومن تو وہی ہوتا ہے جو نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید کا دیا جلائے رکھتا ہے، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جو جلد اللہ کی رحمت پا لیتے ہیں۔ جانتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب تم اللہ پر توکل کرنے کی بجائے صرف اسباب پر نظر رکھتے ہو، اور جب اسباب پر یقین کرتے ہو تو تم اللہ کو اپنے مسئلوں سے نکال دیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہیں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک تمہارا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا۔ جب تمہارا کوئی پلان تمہاری تمام تر کوششوں کے بعد بھی ناممکن ہو جائے تو پھر اللہ کے پلان پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ اس کا کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا اور اس سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی یاد میں شکر ہے اور اس کو بھول جانا کفر ہے۔ تم چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو رک جاؤ، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیر وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہے پروردگار ہم کو جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش دے۔ جانتے ہو کہ وہ کون سی تین نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہلوا ہی دیتی ہیں؟ یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کے لیے سکھ کی دعا کرتے ہو، اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا درد تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو، پھر تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو۔ دوسروں کو اپنا حال بتانے کی بجائے اپنی خوشیاں بانٹنے لگتے ہو۔
گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نیکیاں تمہیں پسند آنے لگتی ہیں، تمہیں سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ جان لو کہ صرف تمہاری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب تمہارا معاملہ سخت ہونے لگے اور تمہاری تکلیف بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ عنقریب تمہیں کشادگی ملنے والی ہے اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر تمہارے حق میں کوئی بڑی بہتری لانے والی ہے۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے تو کسی گنہگار کی چادر کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ چادر پر گرنے والے ندامت کے آنسوں کو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری کیوں سن نہیں رہا، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں دینے کے لیے وقت مقرر ہے، اور جب تم اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بیان کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ سنو، جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اور آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کرے۔ یاد رکھو کہ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح تسلی دیتا ہے کہ مشکل کے بعد اللہ جلد ہی راحت دے گا، اور تمہارا سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں، یا ذکر کی صورت میں ہو۔ اور جان لو کہ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں کو اتنی ہمت دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو،
اور اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جس کا خیال کبھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔